اسی معاملے کو جب آگے لے کے چلتے ہیں تو ہم جب DGI SPR نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد تو جب وہ سازش کو بے نقاب کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ایک تیسرا ملک بھی تھا. وہ تیسرا ملک پاکستانی ہر بچہ بوڑھا جوان جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ وہ تیسرا ملک کون سا تھا. کچھ کہتے ہیں امریکہ ہے, کچھ کہتے ہیں ایران ہے, کچھ کہتے ہیں افغانستان ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ فرانس بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جس طرف آپ کو لے کے جاؤں گا وہ یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف مشرق و مغرب کا کفر جو ہے وہ ایک ساتھ ہے. پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. پاکستان اس خطے میں عالم اسلام کی آخری چٹان ہے, اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو اس وقت ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. ہمارے لیبرلز کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو کون کیا کرے گا, پاکستان اتنا اہم نہیں ہے. لیکن جب سازش پکڑی گئی بھارتی راجستھان میں, 3 ملک وہاں پہ بیٹھ کے ایک سازش رچا رہے تھے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے کراچی اور جو ہے بہاولپور کو نشانہ بنانے کے لیے, حساس جگہوں کو نشانہ بنانے کے لیے, تو اس وقت پھر دنیا کی آنکھیں کھل گئی کہ جی واقعی پاکستان کی اہمیت ہے اور پاکستان کے خلاف عالم کفر متحد ہے. اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ہماری ISI کو, ہماری خفیہ ایجنسی کو, جس نے بر وقت ان کی سازش کو نہ صرف پکڑا بلکہ ان کو ایک اپنے لیول پہ, یہ DG آپریشن کے لیول پہ یا ISI کا اور دوسری جو اینیمیز ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے کسی سطح پر, ان کو وارننگ دی, ان کو تھریٹ کیا کہ اگر ہمیں آپ ہمارے 7 جگہوں پہ حملہ کریں گے, 6 جگہوں پہ کریں گے, ہم کاؤنٹر ماریں گے 12 جگہوں پہ. تو ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ جی جو دشمن تھے ان کو ان کے اوقات یاد دلائی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ پاکستان خاموش نہیں رہے گا. اور تیسری پہلی دفعہ ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آئی کہ ہم کچھ ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ ایک طرح کے سرد گرم تعلقات تھے ان کے حوالے سے ہم بے خبر تھے. قوم کے سب طبقات بے خبر نہیں تھے, بلکہ ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے کہتے رہتے تھے کہ بھائی کچھ دوست نما دشمن بھی ہے, کچھ آستین کے سانپ بھی ہیں, ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو وہ تیسرا ملک جس کا نام نہ ہمارے میڈیا نے لیا لیکن اشارہ ہوا, اشارہ بھی ہوا اور تیسرا ملک کہہ کر ہوا. بالکل ہوا, ٹھیک ہے نا, واضح کرنے کی کوشش کی کہ عوام کو پتہ چلے کہ وہ اگر دیکھیں جی ایسے موقع پہ جب آپ جنگ سے گزر رہے ہیں, ایک بہت بڑے دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے اور ایک امت مسلمہ کے آپ سالار کے طور پہ سامنے ابھرے ہیں, ایک ایٹمی طاقت ہیں, واحد ایٹمی طاقت ہے امت مسلمہ کی. تو ایسے وقت میں اندرونی انتشار اگر کسی برادر اسلامی ملک کو ہمارے ساتھ تھے تو وہ بلا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, نہ کہ وہ یہ کہتا کہ انڈیا اس طرف سے اٹیک کرے جس طرف سے میں کروں گا. یہ تو اللہ کی طرف سے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. رب کائنات ہے, وہ ہمارا رب ہے, بے شمار لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں ہیں, پاکستان سے وابستہ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں اور اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست ہے. اللہ نے ان دشمنوں کی سازش کو ایسے بے نقاب کیا جیسے خندق میں تیز ہوائیں چلائی تھیں. ایسے آپ کو پتا جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہ سیلاب آ گیا, وہاں خشک صحراؤں میں سیلاب آ گئے. رب نے جب بچانا تھا وہ موومنٹ نہیں ہو سکی آرمی کی. یہ ایک جو حملہ رکنے کی وجہ ہوئی ہے پاکستان پہ, جو حملہ رکنے کی وجہ ہوئی ہے, یہ بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ادھر سے موومنٹ آرمی کی ہونی تھی بلوچستان کے اندر سے ایران کی اپنی جو موومنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی, تو اس حوالے سے بھی یہ رک گئے. پھر تیسرا ملک کہیے کہ ہماری حکومت نے, ہمارے میڈیا نے, ہمارے اداروں نے ممکن ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے کہا پہلے ان کا نام لیے بغیر بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو سمجھاتے ہیں, ان کی عقل ٹھکانے آتی ہیں. شیخ رشید صاحب بھی گئے اور سارا بھی معاملات ہوئے. تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ان کو 2 ٹوک زبان میں بات کی جائے. اس دفعہ سمجھا دیا گیا کہ اگر اٹیک ہوا تو آپ کی خیر نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے انہوں نے بھی سرحد پہ اپنے جہاز لے کر آئے تھے, جہاز لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے 67 جہاز کھڑے کیے یہ سارے خراب ہیں, ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. بہتر